السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد وعلیکم السلام۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ پیارے بیٹو، الحمدللہ آپ کے ابو جی کو علم دین سے محبت، اس نے مجھ سے رابطہ کیا، پھر ہم نے پڑھنا شروع کیا۔ یہ علم کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے کہ علم سے محبت اللہ تعالیٰ پیدا کر دے، اور ہر مسلمان کے دل میں علم سے محبت ہونا فرض ہے۔ جس کے دل میں علم سے محبت نہیں ہے وہ دل جہالت خانہ ہے، روڑی ہے، جیسے روڑی پر کوڑا ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے۔ جس دل میں قرآن و حدیث سے محبت نہیں ہے وہ دل روڑی ہے، کوڑے کا ڈھیر ہے، خواہشات کا ڈھیر ہے، اس میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے فرامین نہیں ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین نہیں ہیں، دین نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے سب سے قیمتی چیز قرآن و حدیث ہے۔ جس دل میں قرآن و حدیث کی محبت ہے وہ دل خیر والا دل ہے، برکت والا دل ہے۔ تو آپ کے والد محترم کو علم سے محبت ہوئی تو انہوں نے تلاش کرتے کرتے مجھے پا لیا، اور قاعدہ قانون ہے من جدہ وجدہ، جس نے بھی کوشش کی اس نے پا لیا۔ گنہگار گناہ کی کوشش کرتا ہے اور نیکی کی کوشش کرتا ہے، ہمیں ہمہ وقت نیکی کی کوشش کرنی چاہیے۔ پہلے یعنی جو ہم نے سلسلہ شروع کیا وہ آپ کے سامنے پی ڈی ایف کی شکل میں کتاب ہوتی تھی، میں کتاب بھیجتا تھا، پڑھتے تھے، لیکن آپ کے ابو جی کا شوق مزید بڑا جب کچھ مہینے کلاس ہوئی کہ یہ کتابیں ہمارے پاس ہونی چاہیے، اور کافی زیادہ پیسہ آپ کے والد محترم نے خرچ کیا۔ کیوں؟ تاکہ میرے بچوں کے پاس کتابیں ہوں۔ بیٹوں مبارک ہو، میں آپ سے ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں لیکن میری کتابیں آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں، مبارک ہو۔ یہ کتابوں کا پہنچنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس ابن بشیر پہنچ چکا ہے۔ الحمدللہ میری کتابیں بھی آپ کے پاس پہنچ گئیں اور میری آواز بھی آپ تک پہنچ رہی ہے۔ تو اب آپ پر پہلے سے زیادہ محنت کرنی ہے۔ جو ہم صفحہ ایک دن کوشش کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس کو بارہا آپ نے پڑھنا ہے۔ جب بھی فرصت ملے، سکول سے گھر واپس آئیں تو پھر فوراً اپنا کتابیں لیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ میرے بیٹو، یہ کتاب سے محبت علم سے محبت ہے۔ کتاب سے محبت، دینی کتاب، میری مراد دینی کتاب سے محبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ کتابوں کو گم نہیں کرنا، بلکہ تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتے رہیں انشاءاللہ، تاکہ ہر 3-4 مہینے بعد آپ میرے بیٹے اور کتابیں خریدیں، اور یہ ساری زندگی مشغلہ رکھنا ہے۔ خوش قسمت ہے وہ والدین، وہ گھر والے خوش قسمت ہیں جو اپنے گھروں میں کتابوں کو جمع کرتے ہیں، کتابیں خریدتے رہتے ہیں۔ اور ہمیں سب سے زیادہ ترجیح دینی کتابوں کو خریدنے میں رکھنی ہے۔ ابھی جو چند کتابیں ہم نے آپ کے لیول کی بھیجی ہیں ان کا مختصر تعارف میں کروانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ بیٹوں کو پتا ہو یہ جو خزانہ ہمارے پاس آیا ہے یہ ہے کیا۔ والدین گھر میں چیز لے آئیں تو بچوں کو پتہ نہ ہو یہ چیز کیا ہے تو وہ تو پھر ان کے ہاں اس کی قیمت ہے ہی نہیں، قدر بھی نہیں رہے گی۔ میرے عزیزو، سب سے پہلے میری کتاب جرح و تعدیل کا ابتدائی قاعدہ ہم نے بھیجی ہے۔ یہ جیسے قرآن کریم پڑھنے سے پہلے نورانی قاعدہ ہم پڑھتے ہیں، قرآنی قاعدہ پڑھتے ہیں الف با تا سا کی پہچان کے لیے، تو علم جرح و تعدیل جو بہت ہی مبارک اور اہم فن ہے، جس کو سیکھنے کے لیے سب سے پہلے ضروری باتیں سیکھنا ضروری ہوتی ہیں، اور وہ باتیں ہر بچہ سیکھ سکتا ہے۔ ہر پہلی، دوسری، تیسری مدرسے کی کلاس والا بچہ وہ سیکھ سکتا ہے۔ اگر اساتذہ شروع والی کلاسوں میں چھوٹے بچوں کو نہیں پڑھاتے یہ علم
تو وہ غلطی ہے، پڑھانا چاہیے. ہاں بچے کوئی سمجھ لیں گے، جو سمجھ نہ لگے گی وہ سوال کریں گے. آہستہ آہستہ یہ فن سمجھنا نصیب ہو جاتا ہے جب اخلاص کے ساتھ محنت کی جائے. جرح و تعدیل کا ابتدائی قاعدہ یہ انتہائی بنیادی باتیں ہیں، بالکل شروع والی باتیں میں نے سوال اور جواب کے انداز میں لکھی ہیں. اس کو بارہا پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے، سمجھنا لگے مجھ سے پوچھنا ہے. دوسرا قاعدہ ہے علل الحدیث کا ابتدائی قاعدہ. یہ بھی بہت ہی بنیادی اور مختصر قاعدہ ہے جو میں نے آپ کو بھیجا ہے. اس میں حدیث کا یہ ایک فن علل، یہ مشکل ترین فن ہے. اس کو بھی آسان سے آسان انداز میں بیان کرنے کی میں نے کوشش کی کہ ایک ابتدائی رسالہ لکھوں 32 صفحے پر، تاکہ ہمارے بیٹے بیٹیاں مدارس کے طلبہ و طالبات اس علم کو سمجھنے کے لیے اس قاعدے کو شیوخ سے پڑھیں، اس کو سمجھیں تاکہ ان کو فائدہ ہو. اور یہ بھی آسان انداز میں بنیادی باتوں پر مشتمل ہے الحمدللہ. اور اب ان دونوں کتابوں کی شرح وہ بھی میں نے آپ کو ساتھ بھیجی ہے، علل الحدیث کے اصول و ضوابط کے نام سے اور جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط کے نام سے. یہ جو مجلد کتاب ہے تخریج و تحقیق اور جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط مع دراست الاسانید، یہ میری 3 کتابوں کا مجموعہ ہے. جرح و تعدیل پہلے ہم نے الگ شائع کی، تخریج و تحقیق پہلے ہم نے الگ شائع کی، تو پھر بعض شیوخ کے مشورہ سے ہم نے ان تینوں کو اکٹھا کر دیا الحمدللہ. تو جرح و تعدیل کا ابتدائی قاعدہ کی شرح بھی میں نے ساتھ بھیج دی ہے. بیٹو شرح کا مطلب جو اصول آپ ابتدائی قاعدہ میں پڑھیں گے وہی اصول تفصیل کے ساتھ مفصل بحث کے ساتھ وہ آپ کو جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط میں ملے گا. تو چھوٹی کتاب میں ایک اصول ہوگا تو اس کی شرح بڑی کتاب میں ہے. اسی طرح علل والی کتاب اس کے بنیادی قاعدہ میں ایک اصول ہے، اس کی شرح آپ کو مفصل کتاب میں ملے گی. تو ابھی تو ابتدا ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ بیٹے اور کتابیں خریدیں گے، پھر ایک ایک اصول کو 10 20 کتابوں میں پڑھیں گے تاکہ یہ اصول ازبر ہو جائیں، پکے ہو جائیں، پختہ علم ہو جائے گا. اور علم ایسے ہی تھوڑا تھوڑا کر کے انشاءاللہ آ جاتا ہے. ہمت نہیں ہارنی چاہیے، پیار محبت کے ساتھ، اور اس علم کو فرض سمجھ کر سب سے زیادہ اہم ترین علم قرآن و حدیث کے علم ہے، اس کو سمجھ کر ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. چوتھی کتاب جو میں نے بھیجی وہ ہے تدوین سنت. تدوین سنت یہ بھی ہم اگلے دنوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں مشہور محدثین جنہوں نے حدیث پر کتابیں لکھی، مشہور محدثین جنہوں نے حدیث پر کتابیں لکھی، ان محدثین کے حالات بیان ہوئے ہیں، ان محدثین کے کتابوں کا منہج بیان ہوا ہے. مثلا صحیح بخاری لکھنے والے امام بخاری صاحب ہیں رحمہ اللہ، ان کی حالات کیا ہیں، اور ان کی کتاب صحیح بخاری کا منہج کیا ہے، صحیح بخاری میں حدیثیں کتنی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری باتیں ہمیں ملیں گی تدوین سنت کے اندر. سمجھ آ گئی؟ اسی طرح میں نے کتاب بھیجی ہے نزہۃ النظر کے نام سے. یہ بھی اصول حدیث کی کتاب ہے، یہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب اور بہت زبردست کتاب ہے. اس کتاب پر جو حاشیہ لکھا ہے اس میں بہت سے حاشیے امام البانی رحمہ اللہ کے ہیں اور ان کے شاگرد محدث علی حسن الحلبی رحمہ اللہ کے ہیں. اسی طرح نظر نہیں ہے. ہاں اوکے، میں سمجھ گیا. ایک کتاب میں نے بھیجی تھی تقریب مصطلح الحدیث. تقریب مصطلح الحدیث، ہاں یہ عربی زبان میں اصول حدیث کی مختصر اور جامع اور آسان انداز میں اور محدثین کے منہج کے بالکل مطابق کتاب ہے، یعنی آسان لکھی ہوئی ہے. انشاءاللہ یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں پڑھنے کے بعد پھر جب کچھ اہلیت پیدا ہو جائے گی پھر ہم انشاءاللہ اس بڑی کتاب کو پڑھیں گے. سر اور کون سی بڑا کتاب بھیجی تھی؟
اور اصطلاحات حدیث کے فروغ. ہاں جی جی، اصطلاحات حدیث کے فروق، یہ بھی میں نے کتاب بھیجی. اس کتاب میں اصول حدیث کے بعد مسئلوں میں فرق ہے، چھوٹے چھوٹے فرق ہیں معمولی سے، یہ ان پر مفصل بحث ہے، دراسہ ہے کہ فلاں لفظ بولیں گے اصول حدیث میں تو اس سے مراد یہ ہے، اور اس کا جو اپوزٹ ہے اس سے مراد یہ ہے. یعنی اصول حدیث میں کہ ایک فرق ہیں اصطلاحات میں، ان کی مراد مثلا شاذ سے کیا مراد ہے، منکر سے کیا مراد ہے، دونوں کا فرق ہے وغیرہ وغیرہ. تو یعنی جب آپ کچھ سیکھنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ پھر ان کتابوں کی طرف بھی ہم جائیں گے. تو پیارے بیٹو، جب کتاب گھر میں آتی ہے ایسے سمجھا جائے جیسے وہ مصنف، وہ رائٹر، وہ محدث وہ ہمارے گھر میں پہنچ گیا ہے. تو آپ نے ان کتابوں کا احترام کرنا ہے، چونکہ علم احترام کے بغیر نہیں آتا. کتابوں کا احترام، اساتذہ کا احترام، درسگاہ کا احترام، والدین کا احترام، بڑوں کا احترام، قرآن و حدیث کا احترام، یہ فرض ہے، ضروری ہے. جو قوم قرآن و حدیث کا احترام نہیں کرتی، دینی کتابوں کا احترام نہیں کرتی، اس کو علم آتا نہیں، اسے اللہ تعالیٰ علم نہیں دیتے. ان کتابوں کا احترام کرنا ہے، ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، گھر میں خاص الماری میں رکھنا ہے تاکہ اگلی بھی کتابیں خریدیں گے پھر ایسا ایسا بڑی لائبریری بن جائے گی انشاءاللہ.